کل وزیر اعظم پاکستان کے شہباز حکومت کا 1 سال مکمل ہو جائے گا۔ وزیر اطلاعات کا آج کہنا تھا کہ ہماری محنت کا نتیجہ ہے۔ کل وزیر اعظم معاشی اشاریوں کا تفصیلی موازنہ بھی عوام کے سامنے رکھیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ بہت سے لوگوں نے شرطیں لگائیں کہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا۔ معیشت نہ سنبھلے، ایک ایسی سیاسی جماعت جس نے ملک کو ڈیفالٹ کروانے کے لیے IMF کو خطوط لکھے۔ ہم نے ریاست کے لیے اپنی سیاست کو داؤ پر لگا دیا۔ ملکی سیاست، ملک کی صرف بہت ساری قیاس آئیاں کے واضح مہنگائی میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کے دور میں پاکستان عالمی تنہائی کا شکار تھا، مگر اللہ کے کرم سے دنیا میں عزت ملتی ہے۔ ایک اور اعداد و شمار کے مطابق فروری کے مہینے میں ملک میں مہنگائی کی شرح 1.52% رہا گی۔ ادارہ شماریات کے مطابق یہ جنوری میں 2.41% تھی۔ جنوری کے مقابلے میں مہنگائی کی شرح 0.83% کم ہوئی۔ ادارہ شماریات کے مطابق یہ وزارت خزانہ کی توقعات سے کم ہے۔ وزارت خزانہ کا کہنا تھا کہ فروری میں مہنگائی 2 سے 3% رہے گی۔ اس پر وزیر اعظم نے کنزیومر پرائس انڈیکس کے حوالے سے افراط زر میں کمی پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ 2015 کے بعد سب سے کم شرح ہے۔ جولائی 2024 سے 2025 تک افراط زر میں 5.9% تک رہی۔ وزیر اعظم کو پوری امید ہے مہنگائی میں کمی کے ساتھ مہنگائی کی رفتار میں کمی کے ساتھ مہنگائی میں بھی کمی واقع ہوگی۔ مہنگائی 9.5 سال اور 113 ماہ کی کم ترین سطح پر آ چکی ہے۔ مالی سال 2025 کے ابتدائی 8 ماہ کے دوران مہنگائی کی شرح 5.85%، جو کہ اس سے پچھلے سال 28% کے قریب تھی۔ مگر اس میں مالی سال میں مہنگائی میں کمی کے ساتھ میں کچھ ہمارے فیکٹس بھی ہیں جو ہمارے نقصانات بھی ہیں۔ مالی سال کے 8 ماہ میں 606 ارب کا ٹیکس شارٹ فال جو کہ FBR حاصل نہیں کر سکا وہ رہا۔ 203 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ، اور اس مہنگائی میں کمی کے ساتھ ساتھ یہ امید بھی کی جا رہی ہے کہ شرح سود میں کچھ موجود ہیں۔ جنوری 2000 اور اس میں خاطر خواہ کمی کی جنوری میں 29 ارب ڈالر کے برآمدات دیکھنے کے بعد، اور برآمدات میں بھی ہماری کچھ کمی واقع ہوئی ہے۔ جنوری میں 2.9 ارب ڈالر کے برآمدات دیکھنے کے بعد فروری میں برآمدات 17% کم ہو کر 2.4 ارب ڈالر ہوگی، جو کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں 2% کم ہے، جبکہ جنوری برآمدات میں 5.2 ارب ڈالر سے کم ہو کر فروری میں 4.7 ارب ڈالر پر آ گئی۔ اس کے ساتھ تجارتی خسارہ جنوری اور فروری میں 2.3 ارب ڈالر رہا۔ اس کے ساتھ فروری میں FBR بھی تجارتی خسارہ حاصل کرنے میں ناکام رہا، جو کہ اس کا ہدف تھا 984 ارب ڈالر، جو کہ 984 ارب روپے کا ٹارگٹ تھا، جس میں سے FBR نے 138 ارب کے شارٹ فال کے ساتھ 846 ارب حاصل کیے۔ اور دوسری جانب اگر ہم بات کی جائے تو IMF کا 9 رکنی وفد بھی پاکستان آ چکا ہے۔ حکومت کو پوری امید ہے کہ IMF کا جو وفد ہے اس کے ساتھ ہمارے اگلے پیکیج کے لیے مذاکرات ہو جائیں گے۔ میں کچھ چیزیں ہیں جن کی پرائس بڑی ہے اور کچھ کی کم ہو، جن کی بڑی ہے ان میں دال مونگ 32.65%، بیسن کی قیمت 28.97%، دال چنا 25.40%، آلو میں 22.88%، تازہ پھل 21.55% اور مکھن 21.2%، خشک دودھ 20.58% اور گوشت 58.59%۔ بڑی ہیں پرائزز ہے، اور جن کی کم ان پہ گاڑیوں پر ٹیکس 168.9%، جوتوں کی پرائز میں 31.9% کمی واقع ہوئی۔ ادویات کی ایک بڑا شامل ہے کہ ادویات ملک کی ضرورت بھی ہے، لوگوں کی عام آدمی کی بھی ضرورت ہے، اس میں بڑی اچھی کمی 16.53%، اور طبی ٹیسٹ بھی 15.48% کم ہوئے۔ اگر ہم یہ شہروں کی ایفیکٹس ہیں، اگر ہم دیہی علاقوں کی بات کریں کہ جن میں غذائی اشیاء میں اضافہ ہوا، ان میں شہروں سے تھوڑا سا زیادہ ہوا۔ بیسن میں 38.86%، دال مونگ 32.16%، دال چنا 30%، خشک دودھ 26%، گوشت 21%، شہد میں 20.5%، آلو 20.27%، اور پھل جو کہ دیہی علاقوں میں ہی بنتے ہیں ان میں 29.83%، مگر ان میں کچھ کمیاں بھی واقع ہیں دیہی علاقوں میں۔ ان میں گاڑیوں پر ٹیکس کم ہوا 126.61%، تعلیم ایجوکیشن کی چیزیں 24.49%، اور ادویات میں 17.96%، تفریحی سہولیات میں 16.62%، سوتی کپڑا 15.5%، اونی تیار ملبوسات 15.39% شامل۔ ریلیف ملنے کے لیے حکومت کے لیے کچھ اچھی خبریں بھی ہیں، کچھ بری خبریں بھی ہیں، مگر ایک اور خبر یہ ہے کہ IMF کا وفد جو ہے ہمارے پاس
नौ रुकनी वक्त आ चुका है। 8 माह में 15 अरब 78 करोड़ डॉलर के तिजारती खसारे और टैक्स हदफ में 604 अरब डॉलर शॉर्टफॉल के दौरान IMF का 7 अरब डॉलर की अगली किस्त के लिए जायजा मिशन के मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। पहले मरहले में IMF के साथ जो मुज़ाकरात होंगे टेक्निकल, जबकि दूसरे मरहले में हमारे पॉलिसी लेवल के मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात में IMF आइंदा माली साल से मुतालिक बजट जो जुलाई के अंदर आ रहा है उसमें तजावीज़ पेश करेगा, वज़ारत ख़जाना से मुलाकात करेगा, स्टेट बैंक से और चारों सूबों से भी मुलाकात करेगा। IMF जो शराइत के लिए दी गई अमल दरामद रिपोर्ट का भी जायजा लेगा। मगर IMF का वक्त ये ऐसे वक्त में है जबकि गुज़िश्ता माह IMF का एक और वक्त होके जा चुका है। IMF पहली छमाही रिपोर्ट पेश की जाएगी जिसमें ज़रिए आमदन प्रोडक्ट, रिटेलर्स पर टैक्स नेट में लाने पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कुछ ज़राए से खबरें हैं कि गर्दिश करे IMF रियल स्टेट सेक्टर पर चोरी रोकने का भी मुतालबा सामने है। पाकिस्तान ने IMF को ये यकीन दिलाया कि रियल स्टेट सेक्टर में रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी फाल किया जाएगा। प्रॉपर्टी गलत मालियत जाहिर करने पर कैद और जुर्माने की सजाएं होंगी। रजिस्ट्रेशन ना करवाने वाले एजेंट्स पर 5 लाख रुपए तक जुर्माने और पाबंदी आयद की जाएगी। रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को 3 साल तक कैद का भी इख्तियार दिया जा सकता है और रियल स्टेट एजेंट्स का लाइसेंस भी मंसूख किया जा सकता है। अथॉरिटी को गलत मालूमात देने पर 2 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना भी हो सकते हैं और गलत प्रॉपर्टी ट्रांसफर के ऊपर 5 से 10 लाख रुपए के जुर्माने भी हो सकते हैं। तो ये IMF का फर्ज, मगर इसमें हमारे IMF से जो हमारे रिजर्वेशन हो सकती हैं वो हमारे टैक्स हदफ में कमी है। उसके अलावा हमारे ताजिरों के साथ जो हम लोगों ने तिजारती ताजिरों को जो टैक्स नेट में लाने का था उसमें हम तकरीबन ताजिरों को 20 लाख के करीब ले सके हैं। 20 लाख के करीब टैक्स हम ले चुके हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ताजिरों के अलावा भी बात करें तो इन्होंने ताजिरों के अलावा आम आदमी ज़रूरी टैक्स के ऊपर भी लगाने की कोशिश की है। तो उसके ऊपर हम 19 अरब रुपए के करीब तकरीबन हम टैक्स वसूल कर सके। तो ये वो मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर IMF को रिजर्वेशन हो सकती है। मगर पाकिस्तानी हुकूमत बड़ी उम्मीद है कि IMF के साथ हमारा अगला पैकेज साइन हो जाएगा और हुकूमत के IMF को कुछ रिजर्वेशन को हम दूर कर पाएंगे IMF के साथ। मगर इस सारे अमल के अंदर माशी इशारे पेश करेंगे जो कि इससे पहले वो अखबारात में और हमें काफ़ी हद तक बता भी चुके हैं कि हुकूमत की मगर कल वज़ीर आज़म अपना माशी सर्वे अवाम के सामने अपनी तरजीहात रखेंगे। इससे कबल कल उन्होंने रमज़ान पैकेज 20 लाख हालात को बेहतर किया जा सके। तो हम पूरी उम्मीद करते हैं कि हुकूमत के जो इक़दामात हैं वो आम आदमी तक भी पहुँच सके। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।